لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو حضرات فقہاء نے، بزرگان دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ظاہر کی اصلاح اور باطن کی. انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. ظاہر میں بڑے تہجد گزار ہوں گے جی، ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ ایسا چہرے پہ نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لوگے، آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ. آپ دیکھیں گے کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، چہرے پہ رونق، سر پہ ٹوپی، بعض دفعہ تو پگڑی ہوتی ہے، اور ایسی شلوار آدھی پنڈلیوں تک. فیکٹری کا مالک ہے، آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں. ابے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے بجائے کہاں رکھ لیا؟ دل میں رکھ لیا. میں نے کہا اس کو دل سے نکالو. کہہ رہے کیسے نکالوں؟ میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے، بھاڑ میں جائے تو کیا ہو جائے گا؟ چھن جائے گی تو کہہ رہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچنا ہے یار. کہہ رہے میرے بیوی بچے. میں نے کہا بیوی بچوں کو کہنا ہے اسی ٹماٹر کی آمدن میں گزارا کرنے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھینک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں، اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ؟ آج کل کی جو لبرل اولاد ہے وہ 4-5 دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے وہ، کہ ابا چونکہ مرے ہوئے ابھی تازہ تازہ ٹائم گزرا ہے تو 2-3 دن تو یاد رکھو نا، ٹی وی شی وی نہ چلاؤ. وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو، نیا ڈرامہ آیا ہے دیکھ لو، لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت. میں نے کہا انجوائے کرو انجوائے. اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڈیاں نکال کے نا صدقہ کرو، صدقہ ایسے دیا کرو، یہ غریب یہ غریب. میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو نا یہ تھوڑا سا 8 اس کو پکڑا دی، وہ جو وائپر والا ہے، یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں. میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں؟ 6-7 ہوں گی. میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لیے. وہ تو مجھے ڈر تھا کہ بے ہوشی نہ ہو جائے وہ. یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے، اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دل سے نکلتے نہیں ہیں. کل رات میں سونے کے لیے لیٹا، بعض دفعہ خیالات کا ہجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے. کیسی باتیں کیا کرتے تھے، کیسی ان کی زندگی تھی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا، اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا، تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں. یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں. بیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر. ٹھیک ہے نا. گٹر کی 2 قسمیں، ایک وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے، ایک یہ گٹر ہے. اور جو گٹر دنیا کی محبت کا انسان کے دل میں ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈھکن نہیں ہوتا، کسی بھی وقت وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ کسی بھی وقت ابلنا شروع کر دیتا ہے. ایک اور بڑے نیک آدمی، اب پرانا قصہ ہو گیا تو اب وہ نہیں سمجھیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ میں قصہ اتنے عرصے کے بعد سناتا ہوں، وہ تو بہت پرانا جاتا ہے، لیکن نیا قصہ سنانے میں حرج یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے. اور صاحب بڑے نیک، بڑے دیندار، یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں جو گیٹ اپ سے اور نماز روزے سے آپ ان کا تقویٰ دیکھو گے، آپ بولو گے بھائی تقوی کی بلندیوں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے. میں بیت ہونے لگا تھا، اتنے نیک، مجھے لگا کہ یہ بہت ہی بڑے نیک بزرگ ہیں. جوان تھا وہ، اتنے یعنی ایجڈ نہیں ہے.
میرے پاس آئے کہ اچھا میرے بیانات بھی بہت سنتے, میرے پاس آئے مفتی صاحب ہمارے 2 بچے ہیں, اب پریگنینسی ہو گئی ہے بیگم کو, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن کیا, یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹے گفٹ, تو گفٹ پہ کس کو ٹینشن ہوتی ہے. اچھا میرا خیال تھا وہ یہ بات کریں گے بیگم کی صحت خراب ہے, ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا, اتنی صحت خراب ہے اب مرنے کا خطرہ ہے یا اور کوئی اور بیماری کا خطرہ ہے, یہ بات کریں گے. یا یہ کہیں گے کہ جی وہ سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے, 1 سال کے وقفے سے 2 آ گئے تو فوراً تیسرا آئے گا, تو بیگم ذرا لگژری لائف اسٹائل کی عادی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت ہی یعنی کمزور طبیعت کی ہے, اس سے بچے نہیں سنبھلتے, تو گھر میں لڑائی ہوگی, بچے نہیں سنبھلیں گے. میں نے کہا یا تو یہ کہیں گے تو میں کہوں گا نہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ, اور سمجھائیں گے. یا صحت کا ایشو ہے تو بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کرو. جب اس نے یہ کہا نا مصعب میری آمدن پہلے ہی اتنی ہے میں کیسے پالوں گا, جب یہ الفاظ کہے ہیں نا تو میری کھوپڑی گھوم گئی. بہت بہت افسوس ہوا, بہت افسوس. یہ بات وہ نہیں کر رہا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ بات وہ کر رہا ہے جس کا ذاتی گھر ہے کروڑوں روپے کا. یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ذاتی گاڑی ہے, 0 میٹر کار خریدی اس نے اپنے لیے. میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, اس سے تو وہ اچھا ہے یار. ایک ٹماٹر والا بھی کینو مالٹے بیچتا تھا, میں نیو کراچی میں تھا نا, تو اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا, تمیز سے گھوم لیا کرتا تھا. اب تو میں کہیں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو اس کے سر پہ سینگے مجھے آ کے ٹکر مارے گا وہ, مجھے میں اللہ معاف فرمائے ایسا کہنا نہیں چاہیے, فینز ہیں یہ سارے فینز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آئے گا مجھے, تو میں ادھر سے نکلتا ہوں ایسے ڈاچ دے کے چلتا رہتا ہوں میں. اب تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا میں اپنی مرغیوں کے پاس, 4 آدمی نا یہ مسجد کی جالیوں سے پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے حاضری نہیں آتی جیل میں, حاضری آئی ہوئی ہے. ادھر کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں بھائی وہاں سے ادھر کسی کو نہ آنے دو, تو پھر مسجد کے گرل میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر. اب میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا ہوں, میں بکری کا دودھ نکال رہا ہوں, کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, تو عجیب سا لگتا ہے نا انسان کو یار کیوں مجھے گھور کے. پھر میں ان کو بلا لیتا ہوں, آ جاؤ یار سلام دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, کھڑے نہیں ہو یہاں. تو پھر پتہ چلا یہ جو بھی مشہور ہوتا ہے اس بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا آدمی, گاڑی روک کے بھی لوگ گاڑی میں کہیں جا رہے ہو نا آگے سے روک لیں گے, اتر سیلفی ادھر چلو, مجھے لگتا ہے بندوق نہ نکال لے سیلفی دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے. باقی مخالفین بھی بہت ہیں, طنز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں. کہیں جا رہے ہو نا ایسے طنز وہ نہیں بھپتیاں, جو مخالفین ہیں وہ ایسے بھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ طنز کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہے, لیکن طنز تو ایک بھی آپ کو پتہ ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان, اس نے مجھ پہ طنز کیا نا, یہ وہی ہے, اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ سی بات کی. میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا, تو ہمارے ساتھ دوست تھے, میں نے کہا اچھا ہے ایسے لوگوں سے آدمی بیلنس, بہت زیادہ عزت ہو نا انسان کی ہر جگہ تو وہ اپنی اوقات بعض دفعہ بھول جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس طرح کے بھی لوگ ہیں, تو جو عزت وہاں سے ملتی ہے تھوڑی سی بیزتی ہوئی تو بیلنس ہو گیا, ٹھیک ہے تھوڑی عزت ملی یہاں سے, تھوڑی بیزتی ہوئی تو کیا ہو گیا, بیلنس ہو گیا. تو میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں انجوائے کرنے کی, ایسا نہ ہو آپ انجوائے مجھے جان کے کرانا شروع کر دیں. اچھا خیر, گارڈ آنے کے بعد تھوڑا مسئلہ کنٹرول میں آیا ہے. پہلے تو ایسے گھسیٹ رہے ہوتے, ادھر آؤ, ایسے گھسیٹ رہے ہوتے تھے. اچھا خیر, تو بات کیا چل رہی تھی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی, اتنا اچھا گھر, تو میں نے کہا بھائی یہ نماز روزے کا کیا فائدہ یار, جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا,
اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے. اللہ کہے گا میں نے تو ثبوت دیا ہے, کتنا کھلا رہا ہوں, کتنا پلا رہا ہوں. یہ پتا ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ مالداروں کے مسئلے ہیں, غریبوں کے نہیں ہے. یہ جن کے توندے بہت بھری ہوئی ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ رزق کی کمی اور بچوں کی فیسیں کہاں سے افورڈ کریں گے. جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.